بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے دلچسپ اور ایمان افروز چند واقعات کا ذکر کر رہے ہیں۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوں گھیرا ہوا تھا جیسے کنگن کلائی کو گھیرے ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تازہ بتازہ احادیث کی سماعت کر رہے تھے کہ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ تشریف لائے۔ سلام کرنے کے بعد کھڑے رہے کہ کوئی جگہ ملے تو بیٹھ جاؤں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے چہروں کی طرف دیکھا کہ ان میں سے کوئی ان کو جگہ دیتا ہے اور مجلس میں وسعت پیدا کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائیں جانب بیٹھے تھے، لہٰذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جگہ سے ہٹتے ہوئے فرمایا کہ اے ابو الحسن یہاں بیٹھیے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں بیٹھ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا اور خوشی کے آثار چہرہ انور پر نظر آنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جھکے اور انہیں آہستہ آواز میں فرمایا، اے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، با کمال لوگوں کے مقام کو با کمال لوگ ہی پہچانتے ہیں۔ ایک اور واقعہ ہے، ایک روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہو گئے تو ناتواں بدن لے کر بستر پر پڑے سو رہے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیارت کے لیے حاضر ہوئے تو دیکھا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر مرض پر پڑے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید غم لاحق ہوا۔ جب گھر واپس لوٹے تو خود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم میں بیمار ہو گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مرض سے شفا یاب ہوئے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرنے تشریف لائے۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو ان کا چہرہ خوشی سے دمکنے لگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفا یاب ہو گئے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عدیم النظیر محبت کا نقشہ کچھ اس طرح سے کھینچا ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے تو میں نے ان کی بیمار پرسی کی، بس پھر اس غم کے مارے خود بیمار ہو گیا۔ پھر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفا حاصل ہوئی تو وہ میری ملاقات کو تشریف لائے تو ان پر نظر پڑتے ہی میں بھی شفا یاب ہو گیا۔ ایک اور واقعہ ہے کہ عین دوپہر کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو معراج کے متعلق کچھ بیان فرما رہے تھے تو اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے جنت کا وہ دروازہ دکھایا جہاں سے میری امت داخل ہوگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے شوق سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری خواہش ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوں تاکہ میں بھی اس کو دیکھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، تم میری امت کے پہلے شخص ہو جو اس دروازے سے جنت میں داخل ہوگے۔ ایک اور واقعہ ہے، ایک شخص جہاد سے واپس آیا، اس کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عورتوں کی جانب سے کوئی قرابت داری تھی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے۔ چنانچہ وہ شخص جب ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا استقبال کیا اور فرمایا، خوش آمدید، خوش آمدید، صحیح سلامت واپس بھی آ گئے اور غنیمت بھی ساتھ حاصل کر لی؟ ہاں، بتاؤ کس کام سے آئے ہو؟ اس آدمی نے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون شخص ہے؟
حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو میرے پیچھے بیٹھی ہیں یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس شخص نے سر ہلاتے ہوئے کہا کہ میری مراد عورتوں سے نہیں بلکہ میں مردوں میں سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے والد یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک اور واقعہ ہے، غزوہ بدر کے موقع پر 17 رمضان المبارک کی صبح جمعہ کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سائبان میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ پہنچے اور کوئی شخص ان کے ساتھ موجود نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروردگار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ نصرت کے لیے ایفا کی دعا کرنے لگے اور دست مبارک اٹھا کر یوں عرض گزار ہوئے، اے اللہ، اگر آج مسلمانوں کی یہ قلیل جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر آپ کی عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وعدہ فرمایا ہے وہ ضرور اس کو پورا کرے گا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طویل قیام فرمانے کے بعد بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دوران اونگ آ گئی۔ جب بیدار ہوئے تو فرمایا، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خوشخبری ہو، اللہ کی نصرت آ گئی۔ یہ دیکھو جبریل علیہ السلام گھوڑے کی لگام پکڑے آ رہے ہیں جس کا یہ غبار اڑ رہا ہے۔ ایک اور واقعہ ہے آپ کی زندگی سے۔ ایک رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے باہر نکلے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ پست آواز میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی تو دیکھا کہ وہ بلند آواز سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ بعد ازاں جب وہ دونوں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے تو ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا گزر تیرے پاس سے ہوا تو میں نے دیکھا کہ تم بڑی پست آواز میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس ذات کو سنا رہا تھا جس کے ساتھ میں سرگوشی کر رہا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ میرا گزر تیرے پاس سے ہوا تو تم بلند آواز سے نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سونے والوں کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا۔ اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اور ان دونوں کو اعتدال کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا کہ اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم اپنی آواز کو بلند کرو، اور اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم اپنی آواز قدرے پست کرو۔ ایک اور واقعہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنی مرض وفات کے دنوں میں سر مبارک پر پٹی باندھ کر تشریف لائے اور منبر پر بیٹھ کر حمد و ثنا بیان کی۔ پھر نحیف آواز میں فرمایا، لوگوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جس نے اپنی جان اور مال کے ذریعے مجھ پر بہت احسان کیا ہو۔ اگر میں لوگوں میں سے کسی کو اپنا خلیل بنا سکتا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیل بناتا، لیکن اسلام کی اخوت سب سے بہتر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتے ہوئے فرمایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے سوا اس مسجد کے تمام دروازے بند کر دو۔